سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک لوگ منتظرین وہ کیفیت ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں پیدا ہو جائے گی کہ وہ خود اپنے امام کی حفاظت کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں. سوال یہ ہے کہ جو غیبت یہ سبب نہیں. جی نہیں، ایک اسباب میں سے ایک لے کے چلتے ہیں. کیا امام کا یہ غیبت کا طولانی ہونا، اختلافات جو بڑھ رہے ہیں، تو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اگر ہمارے پاس امام ہوتے ایک، یا امام نہ صحیح امام کے کچھ نائب ہوتے، تو یہ اگر وہ ہم سے رابطے میں رہتے تو شاید اختلافات ہمارے بیچ میں نہ ہوتے. تو اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے؟ امام کے نائبین تو موجود ہے نا، جن کا رابطہ امام سے. جی مراجع دیکھیں رابطہ کس طریقے سے ہوتا ہے. رابطہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک مستقیم ہوتا ہے، ایک علم کے ذریعے سے ہوتا ہے. علم ایسا مضبوط رابطہ ہے جس کے ذریعے سے امام کی خواہش، امام کی امید، امام کی تمنا سب کچھ کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. بہت خوب. مراجعین امام کی خواہش کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ تو اتنا فطری معاملہ ہے. اگر ہم قلب سے پوچھیں کہ امام کیا چاہتے ہیں تو امام اس کی رہنمائی کر دیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. جب ہم ان نائبین کو اس انداز سے نہیں دیکھتے، ابھی میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا. دیکھیں یہ جو تشیع ہے نا، اس تشیع نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی ہم گلی کوچے محلے کا ایک فرقہ ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارا مذہب گلی کوچے کا مذہب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ جو تشیع ہے یہ اگر یونیورسل کینوس پہ دیکھیں گے تو یہ وہ مکتب ہے جو عالمی حکومت کا دعویٰ کرتا ہے. بے شک. یعنی دو مکتب صرف پوری دنیا میں دو مکتب ایسے ہیں جو عالمی حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں. کون سے دو مکتب ہیں؟ ایک یہودیت کا مکتب ہے، ایک تشیع کا مکتب ہے. یعنی اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا مکتب ہے، ایک یہودیت کا مکتب ہے. اسلام میں بھی تشیع، کیونکہ امام زمانہ کا خصوصیت کے ساتھ وہ اہتمام اور انتظار کرتے ہیں. تشیع عالمی کینوس پہ یہ اپنے آپ کو عالمی بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم جہانی حکومت کے انتظار میں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ فوکویاما جو نظریات پر نگاہ کرنے والے وہ جانتے ہیں کہ فوکویاما کون تھا، جس نے 25 سال پہلے ایک کتاب لکھی دی اینڈ آف ہسٹری. یعنی وہ کہتے تھے اب تاریخ ختم ہونے جا رہی ہے، اب جو بھی کچھ ہوگا وہ لبرل جمہوریت ہوگی اور وہ جو ہے معاشی جمہوریت ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اس نے ایک نظریہ دیا تھا اور یقین دلایا یورپ والوں کو کہ اب جو زمانہ ہے وہ صرف تمہارا ہی ہے. اور یورپ والوں کے تھنک ٹینک میں ویسے فرانسی ہے مگر اصالتاً جو ہے جاپان سے ہے. فوکویاما نے جب یہودیوں نے اسے بلایا اور ایک کانفرنس ہوئی، اس میں اس نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور مکتب ہے ہی نہیں، اگر کوئی مکتب ہے تو وہ تشیع کا مکتب. اس نے تشیع کے مکتب کو یہودیت کو بتایا کہ یہ آپ کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی عالمی حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی عالمی حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دوبارہ نو شناختی ہویت تشیع، ہمیں دوبارہ تشیع کو سمجھنا چاہیے. میں ادھر نہیں جاؤں گا. جو تشیع کی جو عالمی حکومت کی جو تصورات ہیں اور ان کے جو عقیدے میں شامل ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کی بات. میں یہی بتا رہا تھا کہ یروشلم میں کانفرنس ہوئی، یہودیوں نے کروائی، فوکویاما کو بلایا. تو اس نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ باز شناسی ہویت شیعہ ہو جائے. کہا ہم اس کو جتنے بھی تیر مارتے ہیں، یعنی یہ کہتا ہے کہ تشیع شیعہ ایسا پرندہ ہے، اس کو جتنے بھی تیر مارتے یہ اوپر پرواز کرتا ہے، ہمارے تیر اس تک پہنچ نہیں پاتے. تو پھر اس نے کہا کہ باز شناسی ہویت شیعہ، ہم دوبارہ شیعت کو پہچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کس وجہ سے یہ شیعہ اتنا بلندی کی طرف ہے کہ مجھے یہاں پر مولا کا فرمان یاد آ رہا ہے، جیسے مولانا نہج البلاغہ میں کہا تھا ولا یرقا علی طیر وینحدر عن سیل، میں معرفت کا وہ پرندہ ہوں جس تک کسی کا بھی پر کوئی کسی پرندے کا پر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، کسی کی پرواز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. تو صرف یہ مولا علی نہیں، جو علی کو چاہے اور جو علی کی پیروی کرے وہ بھی ایسا ہی پرندہ ہو جاتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں ان کی حسرت، دیکھیں اتنے شیعوں کو مارنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ شیعہ، کیونکہ ان کا کام تو فرد سے نہیں ہے نا، نظریے سے. کہتے ہیں یہ نظریہ مرتا کیوں نہیں ہے. اب جو فوکویاما نے بات کی آپ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں. وہ کہتا ہے کہ جب ہم شیعہ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک پرندے کی مانند ہے، ٹھیک ہے، جو اتنا بلندی پہ پرواز کرتا ہے کہ ہمارا تیر اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اب یہ اس پرندے کی کوالٹیز بتا رہا ہے، یہ اس پرندے کی خصوصیات بتا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے پرواز کرنے کے لیے دونوں طرف سے پر ہونے چاہیے. کہتا ہے ایک طرف جو اس کے پر کا رنگ ہے اسے سرخ کہتے ہیں، سرخ اس کی نظر میں ہے. دوسری
دوسری طرف سے جو اس پرندے کا جو پر کا رنگ ہے وہ سبز ہے، یعنی سرخ اور سبز، لال اور ہرا. کہتے ہیں یہ دو پر ہیں، ایک کا رنگ لال ہے، ایک کا رنگ ہرا ہے، ایک کا رنگ سرخ ہے، ایک کا رنگ سبز ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کیوں سرخ اور سبز کہا ہے؟ کہا جو سرخ اور لال کا مسئلہ ہے اس کا مطلب ان میں جذبہ شہادت ہے. بہت خوب. یعنی جب تک ان میں جذبہ شہادت ہے تب تک ہم اس پرندے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. دیکھیں فوکویاما یہ کہتا ہے کہ اس کے دو جو پر ہیں، ایک سرخ ہے، سرخ یعنی کیا؟ ان میں جذبہ شہادت ہے. ٹھیک ہے، یہ جو شیعت کا پرندہ ہے سرخ پر، اس میں جذبہ شہادت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جذبہ شہادت کہتا ہے مزید پروان چڑھتا ہے جب سبز پر اس کو سہارا دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرندہ پرواز نہیں کر سکتا جب تک دو طرف سے پر نہ ہو. یہ سبز پر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سبز پر عدالت خواہی اور مہدویت کی امید ہے. کیا بات، یعنی عالمی حکومت کی امید. کہا شہادت کا جذبہ ان کا بڑھ جاتا ہے جب امام مہدی کو یہ دیکھتے ہیں. کہا ان دونوں کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو اس کے وجود پر زرہ کی طرح ہے، اس کی وجہ سے اس پرندے کو ہم نقصان نہیں پہنچا پاتے. کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہ چیز ہے ولایت پذیری. کہتے ہیں یہ اپنے امام کے لیے کہتے ہیں کہ حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف امام کو ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جو امام کے نائبین ہیں انہیں حکومت کرنے کا حق ہے. آپ نے دیکھا حسن شیرازی نے جو تمباکو کے حرام کا فتویٰ دیا وہ سمجھ گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیعہ کو کمزور کریں تو ان تین چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. تین چیزوں پہ، مہدویت پہ کام کرنا ہوگا، شہادت طلبی پہ کام کرنا ہوگا، اور یعنی ابھی ان کے امام نہیں ہے، مرجیت پہ کام کرنا ہوگا. یعنی مرجیت کو کمزور بناؤ، نظریہ مہدویت کو کمزور بناؤ، اور شہادت طلبی کے جذبے کو کمزور بناؤ. تو وہاں پر یہ کہتا ہے کہ ہم شہادت طلبی کے جذبے کو کیسے کمزور کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ان میں رفع پیدا کرو، ان کی زندگیوں میں سہولتیں پیدا کرو.